السلام علیکم جی، یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ یہ سین فاطمیہ ہے مولا امیر کائنات کے حرم سے نجف اشرف۔ جب آپ مولا امیر کائنات کے روضے سے جب نکلتے ہیں سین فاطمیہ سے باہر نکل کے، آپ کی رائٹ سائیڈ میں یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ مقام ہے امام زین العابدین سرکار۔ یہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اندر کھلا ہوا نہیں ہے، یہ سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ یہ دیکھیں تو یہ صحابی مولا امیر کائنات ہیں، حسیب یمانی ان کا نام ہے۔ یہ صافی الصفا اس کا نام ہے۔ یہ جو ایریا ہے جب آپ مولا امیر کائنات کے حرم سے باہر نکلتے ہیں باب قبلہ سے یا باب توسی سائیڈ سے، تو یہ سین فاطمیہ ہے۔ یہ جو زائرین آتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ بہت بڑا سین ہے، فاطمہ مسجد سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ سین فاطمیہ ہے، اور فیوچر میں حوضہ علمیہ جو ہے یہاں پہ شفٹ ہوگا۔ اس کی آپ جب مین روڈ آ رہا ہے، یہ مین روڈ کراس کریں گے تو آپ کو سامنے یہ مقام امام زین العابدین نظر آئے گا۔ جب مولا امام زین العابدین یہ نجف اشرف میں آیا کرتے تھے تو یہاں پہ ان کا مسکن ہوتا تھا۔ یہ حسیب یمانی ہے، میں اندر جا کے آپ کو اس کی بھی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ صحابی ہیں مولا امیر کائنات کے، اور اس کے دو دروازے ہیں، ایک یہ نیچے کی طرف سے بھی اندر کو جاتا ہے، اور جو میں سیڑھیوں والا دروازہ جو مین دروازہ ہے جو روڈ پہ کھلتا ہے میں وہ یوز کروں گا۔ فائر بریگیڈز کھڑی ہیں ایمرجنسی کے لیے، اور یہ میں ابھی اندر جا رہا ہوں سیڑھیاں چڑھ کے۔ یہ حسیب یمانی کا تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ تاجر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ یہ مولا امیر کائنات کے پاس آئے ادھر نجف میں، تو یہ جب مولا امیر کائنات سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہے اسلام بھی قبول کر لیا، اور مولا نے پھر ان کو بشارت دی کہ جب تم جاؤ گے اس دنیا چھوڑ کے، یہ مین دروازہ ہے، نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں، تو آگے میں زیارت کرواتا ہوں۔ تو مولا نے ان کو بشارت دی تھی کہ جب آپ آئیں گے، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ دفن کیا جائے گا نجف اشرف۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نیچے آ گیا ہوں جی، اگلی جو ان کی تفصیل ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ سیڑھیاں اتر کے نیچے اتریں گے تو حرم کے اندر ہی آپ کو یہ آپ کو کنواں نظر آئے گا۔ یہ مولا امیر کائنات نے خود جو کنواں ہے یہ خود کھودا تھا، اور یہ جو ہے کنواں ہے جی مولا، یہ کیونکہ انہوں نے کورڈ کیا ہوا ہے، میں آگے کنویں کے اندر سے آپ کو نہیں دکھا سکتا، اور اس کنویں سے ہی اس کا یہ جو علاقہ ہے یہ سارا سیراب ہوتا تھا، پانی پیتا تھا۔ 3 سال پہلے جب میں زیارت پہ آیا تھا تو جو خادم تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ابھی ان کی جو ہے نا یہ کنویں کی جو ہے نالیاں کاٹی ہیں، ایسا کنواں تھا کہ اس کا پانی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ نجف کے تقریباً آدھے حصے کو پانی اس کنویں سے ہی جاتا تھا مختلف پائپوں کے ذریعے۔ تو ابھی انہوں نے یہ جو ہے اس کے کنویں کو، اور ایک تو مجھے یہاں پہ جو خادم ملا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ جو مولا امام زمانہ کے ظہور کے نزدیک کی جو بشارت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بھی کنواں خشک ہو جائے گا جو امیر کائنات نے یہ کھودا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی جب آپ یہ زیارت کریں، ہاں دوسری چیز یہ رہے گی، جب اس کنویں کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ مولا امام زین العابدین سرکار جب بھی آتے تھے، یہ جو میں باہر زیارت کروا کے آ گیا ہوں مقام کی، جب بھی مولا آتے تھے تو یہی پہ مسکن ہوتا تھا، اور یہی سے اپنے لیے اور اپنے جاندار چیزوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پانی اسی چشمے سے، اسی کنویں سے ہی نکلتا تھا۔ اس کنویں کے ساتھ میں ہی یہ حسیب یمانی ہے روضہ، جن کا میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ مولا امیر کائنات کے اصحاب میں تھے، اور مولا امیر کائنات نے ان کو بشارت دی تھی۔ تجارت میں جب آئے تھے تو مولا نے کہا تھا کہ آپ جب اس دنیا سے جاؤ گے تو آپ ادھر نجف میں دفن ہوگے۔ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں تو مر جاؤں گا، میرے بچوں کو کیسے رستہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو مولا امیر کائنات نے کہا تھا کہ وصیت کر کے جانا، وہ ایک اونٹنی پہ آپ کو سوار کریں گے میت سمیت، اور ان کو کہنا کہ جدھر یہ اونٹنی جائے پیچھے پیچھے چلتے جانا۔ تو اس کے حسیب یمانی کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ وفات پا گیا حسیب یمانی تو انہوں نے پھر جو ہے اپنا ان کی جو لاش تھی اس کو اونٹنی کے اوپر باندھا، اور جدھر اونٹنی آتی گئی
وہ پیچھے پیچھے آتے گیا رونٹنی آ کے نجف اشرف یہ جو جگہ ہے جہاں پہ صافی صفا ہے یہاں پہ آ کے رکی. اس کا مین دروازہ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں سے وہ اندر آئی جو میں کہہ رہا تھا کہ نیچے سے سیڑھیوں سے آتا ہے, سیڑھیوں کے بغیر آتا ہے. میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ وہ دروازہ ہے. اس کے سامنے جب آ کے اونٹنی کھڑی ہو گئی تو مولا امیر کائنات یہ میری بائیں سائیڈ میں یہ ہے ممبر مولا امیر کائنات کا. یہ بھی میں کلوز ہو کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ مولا امیر کائنات ممبر لگایا کرتے تھے اپنے دور حکومت میں, اور یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. جیسا ہمارے ہاں پاکستان میں بھی جیسے چیف جسٹس وغیرہ ہیں وہ کھلی عدالتیں لگاتے ہیں, تو مولا یہاں پہ آ کے کھلی عدالت لگاتے تھے اور مولا اس ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو دروازہ میں نے زوم کر کے آپ کو دکھایا ہے یہ سامنے, اس دروازے کے باہر آ کے اونٹنی کھڑی ہو گئی. تو مولا نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جاؤ باہر حسیب یمانی آیا ہے ان کو لے آؤ. لوگوں نے دیکھا کہ وہ زندہ ہوں گے, لیکن حسیب یمانی ایک ناکہ تھی, ناکہ پہ سوار تھے اور ساتھ میں 2 ان کے بیٹے تھے. تو انہوں نے آ کے اصحاب نے کہا کہ ناکہ ہے, تو مولا نے کہا ناکہ کو بھی اندر لے آؤ. جب پھر ناکہ اندر آئی تو مولا امیر کائنات نے ناکہ سے حسیب یمانی کے جسد کو نیچے اتارا اور پھر اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے ہی ادھر حسیب یمانی کو جو ہے دفنا دیا. مولا امیر کائنات کے جو ہیں صحابی ہیں, اور کوشش کریں تمام مومنین جب نجف اشرف میں آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے زیارت کریں. ابھی میں اس کا جو حسیب یمانی کے روضے کے جب آپ زیارت کریں گے تو لیفٹ سائیڈ میں ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا ہوا ہے. میوزیم تو ان کا بڑا ہے, لیکن ابھی آج میں جب زیارت کے لیے آیا ہوں تو وہ میوزیم انہوں نے دونوں سائیڈ سے بند کیا ہوا ہے, اور مین جگہ جہاں پہ میوزیم انڈیکیٹ ہے وہ کھولا ہوا ہے. میں ابھی میوزیم کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. یہ میوزیم کا دروازہ ہے, یہ آپ اوپر دیکھ لے رہے ہوں گے, متحف موضع یعنی میوزیم. یہ سامنے میوزیم ہے. یہ وہ دروازہ ہے جس کا میں آپ کو اشارہ کر رہا تھا. ادھر سیڑھیاں چڑھ کے نہیں آنا پڑتا, نیچے سے ہی آپ اندر آ جاتے ہیں, لیکن میں سیڑھیوں سے اترا. اور یہ میوزیم ہے. ابھی یعنی لیش ما افتح اليوم باچرا ابھی وہ بول رہے ہیں, میں نے اس سے پوچھا کہ جو مین ہے وہ کیوں نہیں کھولا ہوا میوزیم, تو بولتا ہے کہ اس میں کوئی کام چل رہا ہے اور پرسوں ہم کھولیں گے, کل نہیں پرسوں. تو یہ پورا میوزیم ہے. یہ انہوں نے جو ہمارا جو جس میں کنٹریبیوشن کیا جن لوگوں نے حسیب یمانی کو, یہ 1226 سے یہ سٹارٹ ہے ہجری سے تعمیر اس کی, اور جس نے تعمیر میں حصہ لیا ان کے یہ فوٹوز انہوں نے ساتھ میں چسپاں کی ہوئی ہیں. اور یہ اس کی پرانی فوٹو جو جیسے جیسے یہ مراحل میں تعمیر ہوتا گیا روزہ, اور ابھی روزے کا بہت سارا حصہ جو ہے مولا عباس کے حرم کے انڈر ہے, اور وہی اس کی مولا عباس کے حرم والے ہی اس کی تعمیر کروا رہے ہیں. تو جب بھی آپ نجف اشرف میں آتے ہیں تو مولا امیر کائنات کی زیارت کر کے جب سین فاطمیہ سے آپ باہر نکلتے ہیں مین روڈ پہ, تو آپ کو روڈ کراس کر کے دونوں مقام ملیں گے. یہ روزہ بہت بڑا ہے, اور اس کے ساتھ میں مقام امام زین العابدین ابھی تو تعمیر ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلے سال تک وہ بھی کھول جائے گا. یہ ایکچوئل جو اندر میوزیم ہے یہ ہے, اندر میوزیم بہت بڑا ہے لیکن ابھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے, کہتے ہیں اندر کچھ کام چل رہا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ مولا آپ سب کو زیارت کا اذن بخشیں, میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور میرے لیے خصوصی دعائیں فرمانا. مولا آپ سب کو زیارت کروائیں اور نصیب کریں. یا علیہ الصلوۃ والسلام.